بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو یہاں سردیوں کا ویدر دکھاؤں گی کہ یو کے میں یا یورپ میں سردیوں میں عام طور پہ موسم کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ آپ یہ دیکھ لیں، بادل چھائے ہوئے، ایک گرے قسم کا ویدر ہے، ہر وقت ایک اندھیرا ہے۔ اکتوبر کے اینڈ سے لے کے فیبری کے اینڈ مارچ تک جو ہے یہ تقریباً ویدر جو ہے وہ اسی طرح کا رہتا ہے۔ آپ کو شاذ و نادر سورج جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا، اور اس میں ٹھنڈی ہوائیں، بارش، برف۔ جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے انہوں نے میٹرک میں پڑھا ہوگا ایک کانسیپٹ کہ جی کچھ جو اینیملز ہیں یا جو ریپٹائلز ہیں وہ سردیوں کے اندر ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کے اندر، اور جیسے ہی ویدر بہتر ہونا شروع ہوتا ہے وہ ریپٹائلز جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں مینڈک ہیں یا سانپ ہیں، یہ آپ کو گرم موسم کے اندر جو ہے وہ باہر نکل آتے ہیں زمین سے نا۔ سیم یہاں پر انسان جو ہے نا وہ 5-6 مہینے کے لیے ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں، کیونکہ باہر جتنی بارش ہے، ہوا ہے، برف ہے، سردی جو ہے وہ شدید قسم کی پڑ رہی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر بند ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے، فریش ہوا آپ نے گھر میں 1-2 دفعہ دن میں کھڑکیاں کھول کے کراس وینٹیلیشن کرا کے گھر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ نے وہ بھی مینٹین کرنا ہے، کیونکہ اتنی سردی میں آپ رہ نہیں سکتے۔ تو وہ ہوا کھڑکیاں کھول کے آپ یہ ہے کہ گھر کے اندر تھوڑی سی ہوا لے کر آتے ہیں، پھر آپ اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اب جب آپ 5-6 مہینے اس طرح کے ویدر میں رہتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ ایشیا میں رہتے ہیں وہاں جب سردی پڑتی ہے، یہ دسمبر یا جنوری میں جب وہاں دھندیں پڑتی ہیں اور کچھ دن سورج نہیں نکلتا، پاکستان میں آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے نا وہ بیمار ہوا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا کانسٹنٹلی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مر گئے، سردی آ گئی، دھند پڑی ہوئی ہے، سورج دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہر بندہ جو ہے وہ اس صورتحال میں ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہم اس ویدر میں کیسے سروائیو کریں گے۔ اور یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں تو 6 مہینے یہ والا ویدر ہوتا ہے۔ اب ہمارے جیسے لوگ جو امیگرینٹس ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ وارم ویدرز میں گزارا، جہاں پر ایک برائٹ سن لائٹ ہے، سورج نکلتا ہے، دھوپ میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو جب اس طرح کے ویدر سے اس طرح کے ویدر میں آتا ہے اس کا آپ کے موڈ کے اوپر ایفیکٹ ہے۔ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے ایشینز کے اندر، کیونکہ سورج آپ نہ سورج میں بیٹھتے ہیں نہ سورج میں دیکھنے کو ملتا ہے، بیٹھنا بھی آپ نے کیا ہے کیونکہ آپ کو بیٹھنے کے لیے ملتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے موڈ کے اوپر گلومی ویدر، آپ یہ دیکھیں 4-5-6 مہینے اگر آپ اس طرح کے ویدر میں رہیں گے، آٹومیٹکلی جب وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا آپ کے موڈ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے۔ اب اس طرح کے ویدر میں آپ اگر یہ دیکھیں، یہ یہاں کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ان ملکوں میں آپ رہتے ہیں، جہاں اور بہت ساری ایلین فورسز کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے۔ وہاں پر آپ کو ویدر کنڈیشنز بھی آپ نے کبھی یہ دیکھی نہیں ہوتی ہیں، آپ وہاں پر رہے ہی نہیں۔ اب جیسے دیکھیں جو لوگ جو سیکنڈ جنریشن ہے، جو پاکستان شاید شاذ و نادر یہاں پر گئی، جن کے پیرنٹس یہاں مائیگریٹ کیے 60s میں، 70s میں یا ایون 80s کے اندر بھی، اب ان کی جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ بچے بھی اب بڑے ہو چکے ہوئے ہیں، تو جو ان کو شاید یہ ویدر ان کی ایک اڈیپٹیبلٹی ہو چکی ہو، لیکن جو جینیٹک میک اپ ہے اس کے حساب سے آبویسلی یو اسٹل نیڈ ایک خاص اماؤنٹ آف وٹامن ڈی جو ہے، لیکن مے بی ان کے موڈ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ نہ کرتا ہو، لیکن جن لوگوں نے یہ ویدر نہیں دیکھا ان کے لیے اس میں کوپ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھیں، میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یہاں جو امیگرینٹ رہتے ہیں، اب جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں انہوں نے ایکسٹینسولی سوشل میڈیاز یوز کرنے شروع کیے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارا دن وہ لوگ فیس بک کھولیں گے یا کوئی اور سوشل میڈیا جو ویب سائٹس ہیں وہ کھولتے ہیں، سارا دن وہ کیا کرتے ہیں، وہ پاکستان ریلیٹڈ، انڈیا ریلیٹڈ خبریں جن ملکوں سے ان کا تعلق ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔
جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں شاید ان کو اتنا نہیں پتہ ہوگا، لیکن جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ لمحہ بلمحہ لمحہ بلمحہ وہاں کی خبریں، وہاں سے ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ رہتے وہیں پر ہیں. ایون ایف جو سیکنڈ جنریشن کے بچے میں نے یہاں پر دیکھے ہیں وہ کبھی کبھار ہی گئے ہیں، بٹ اسٹل دے لیو پاکستان اور یا انڈیا جو ہے، یا جو ان کے پیرنٹس کے جو نیٹو ٹاؤنز ہیں یا ملک ہیں، دے لیو ان دیم. کیونکہ ماں باپ کبھی اس چیز سے نکلے ہی نہیں کہ وہ اب سب سے بڑا ڈائلیما یہاں پر یہ ہے کہ جو امیگرنٹ یہاں آتے ہیں، جن کو رہتے ہوئے شاید کو 50 سال بھی ہو گئے ہیں، وہ یہاں رہنا بھی نہیں چاہتے اور وہ واپس بھی نہیں جانا چاہتے. یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی ایک اذیت ناک اور کربناک سچویشن ہے کہ آپ وہاں رہنا بھی نہیں چاہتے اور آپ وہاں سے جانا بھی نہیں چاہتے. اب ایسا کیوں ہے؟ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ آپ یہاں رہنا کیوں نہیں چاہتے کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ ایڈجسٹ ہی نہیں کر پاتے ساری عمر کے لیے نا. اور آپ واپس کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیونکہ اوبیسلی یہ ملک ڈیولپ ہیں، آپ کو فیسلٹیز بڑی بہترین ملتی ہیں، ہیلتھ کی، اسکولنگ کی، فوڈ کی، آپ کو ہر طرح کا فوڈ اویلیبل ہے، پیور فوڈ اویلیبل ہے. آپ وہاں پر آپ ان ملکوں میں اگر آپ جاتے ہیں، آپ پیسے دے کے بھی اگر آپ خالص چیز خریدنا چاہیں آپ کو ملتی نہیں ہے. پھر آپ اس کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں وہاں جاؤں، میرا ملک ہے، میرا کلچر ہے، میرے لوگ ہیں، میں وہاں پر زیادہ خوش فیل کرتا ہوں، لیکن جو زندگی گزارنے کے لوازمات ہیں یا زندگی گزارنے کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میں ان کو پورا کیسے کروں؟ ایک وہاں پر جو آج کل صورتحال مہنگائی کی آج کل تو نہیں، ہمیشہ سے ہی چلی آ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہر ایج میں اور ہر دور کے اندر ہی وہاں پر یہ چیلنجز رہے ہیں. ہمارے ملکوں میں اگر انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوتے، وہاں کی گورنمنٹس نے فوکس ملک کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا ہوا ہوتا، وہاں کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر کیا ہوتا، تو یہ برین ڈرین نہ ہوتا، لوگوں کو باہر آنا نہ پڑتا، لوگ سفر نہ کرنا پڑتا. آپ جائیں دوسرے ملکوں میں سیر کریں، واپس آ جائیں. لیکن چیلنجز وہاں پر یہ ہے، سیر کرنا تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کی افورڈیبلٹی نہیں ہے، تو ملکوں کی سیر کرنا تو بڑے دور کی بات ہے. اور ایسی صورتحال میں ساری عمر کے لیے لوگ جو ہے نا وہ پریشان رہتے ہیں کہ وہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں جنہوں نے ان ملکوں کو اجاڑا.